حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ جو شروع کیا ہوا ہے اس کی قسط نمبر 6 کل آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 7 کا آغاز کریں گے۔ ہم قسط نمبر 6 میں پہنچے تھے، اظہار کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی اور یہ اثر انگیز تقریریں سن کر حضرت سید علی حجویری کے حلقہ عقیدت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہزاروں انسان اپنی اپنی ضرورتیں لے کر آستان عالیہ پر حاضر ہوتے، آپ ان کے حق میں دعائے خیر کرتے اور کارساز عالم اپنے بندوں کی مشکل کشائی فرما دیتا۔ کبھی کبھی خاص احباب جمع ہوتے تو آپ نہایت درد انگیز لہجے میں شکایات کرتے۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہر وقت ناپائیدار دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کوئی اولاد کی درخواست کرتا ہے، کوئی مال و زر کی اور کوئی عزت و جاہ کی۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں لیکن بنی نوح آدم نے انہیں مقصد حیات بنا لیا ہے اور اس عہد کو فراموش کر دیا ہے جو ان کی روحوں نے روز الستو میں اپنے رب سے کیا تھا۔ کوئی کبھی مجھ سے یہ نہیں کہتا کہ میں اس کی سلامتی ایمان کے لیے دعا کروں، اور کبھی کوئی اپنا دامن اس لیے نہیں پھیلاتا کہ میں اس میں علم و حکمت کے سکے ڈال دوں۔ سب اس شے کے طلبگار ہیں جو اپنی فطرت میں بے وفا ہے اور اہل دل کے لیے سخت ضرر رسا ہے۔ یہی وہ احساسات تھے جن کے سبب حضرت سید علی حجویری آزردہ رہا کرتے تھے۔ آپ کے مدرسے میں طالب علموں کا ہجوم تھا، مگر یہاں بھی وہی بے خبری کا کار فرما تھی۔ کوئی طالب علم بھی اس لیے تعلیم حاصل نہیں کر رہا تھا کہ وہ جہالت خانہ ہند میں اسلامی علم کی شمع روشن کرے گا یا بت پرستوں کی صفوں میں کار تبلیغ جاری رکھتے ہوئے راستے کی سختیاں برداشت کرے گا۔ حضرت سید علی حجویری دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے دو بڑی قربانیاں دی تھیں۔ ایک یہ کہ اپنی تہذیب، ثقافت، وطن، حلقہ احباب اور ہر وہ چیز جو آپ کو محبوب تھی اس سے رشتہ توڑ لیا تھا، اور ایک ایسی زمین پر ہمیشہ کے لیے آباد ہو گئے تھے جہاں کا ذرہ ذرہ بے خبر اور بیگانہ تھا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے لذت و نشاط کی زندگی کو ترک کر کے مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا شعار بنایا تھا۔ واضح رہے کہ سید علی حجویری جب لاہور تشریف لائے اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 21 سال تھی۔ اس زمانہ شباب میں خواہش نفس سے منہ موڑ لینا بذات خود اتنی بڑی کرامت ہے کہ اسے بطور مثال ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ دوسری قوموں میں ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے تجرب کی زندگی بسر کی، مگر وہ لوگ انسانی ہجوم میں نہیں ٹھہرے، تاریک غاروں، ویران جنگلوں اور سنسان دریاؤں کے کنارے پڑے رہے اور ایک دن خاموشی سے کسی گوشہ گمنامی میں مر گئے۔ یہ ایک مکمل راہبانہ زندگی تھی جس نے ان کی ذات کو تو فائدہ پہنچایا مگر وہ لوگ مخلوق خدا کے کسی کام نہ آ سکے۔ اس کے برعکس حضرت سید علی حجویری ترک لذات کر کے مخلوق خدا کی ہجوم میں آئے اور اللہ کے بندوں سے اتنا پیار کیا کہ اپنی لذت کی بھی نفی کر دی۔ بقول اقبال، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ دراصل یہی اسلام اور رہبانیت کا فرق ہے۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد اور مدرسے کی تعمیر میں جس قدر تکلیفیں برداشت کی تھیں اس کا اندازہ کرنا آسان نہیں۔ کسی تاریخی حوالے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ سید علی حجویری نے خانہ خدا کی تعمیر کے سلسلے میں لاہور یا دوسرے حوالے سے یا دوسرے شہروں کے صاحبان ثروت سے مالی تعاون کی درخواست کی ہو، یا آپ نے ذاتی خرچ سے مسجد تعمیر کرائی، یا پھر آپ کو دست غیب حاصل تھا۔ بہرحال حقیقت کچھ بھی ہو، اس مرد خدا کی قلندری میں کسے کلام ہو سکتا ہے جس نے تنہا ایک عبادت گاہ تعمیر کرائی اور پھر اس عمارت کے ستون کھڑے کیے ہوں جس کے ذرے ذرے سے علم کی روشنی پھوٹتی تھی۔ پھر جب خانقاہ و مدرسہ تیار ہو گیا تو اس کی صدائے پرجلال گونجی، لوگوں آؤ بھلائی کی طرف، مسافروں آؤ روشنی کی طرف۔ عقیدت مند ہوں یا معترضین، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سید علی حجویری نے اپنی کسی شاگرد سے علم کی قیمت وصول نہیں کی۔ اگر طلب کرتے تو آپ کا یہ عمل بھی جائز تھا، کیونکہ حضرت سید علی حجویری کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، مگر آپ تو قناعت اور توکل کے راستے کے مسافر تھے۔ اہل دنیا کے سامنے دست طلب کرنا کیا دراز کرتے، اور اگر کوئی دیتا تو کیا دیتا کہ وہ جو چیز حاصل کر رہا تھا اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔
علم و عمل کے بادشاہ کو دینے کے لیے اہل لاہور کے پاس کیا تھا، وہ تو خود ضرورت مند اور سوالی تھے۔ کچھ دنوں تک اہل طلب نے بڑے جوش اور خلوص کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سید علی حجویری اپنے شاگردوں سے کچھ مطمئن تھے، مگر ایک دن آپ پر ایک عجیب راز فاش ہوا۔ طالب علم بڑے ذوق و شوق سے اپنے اسباق یاد کر رہے تھے، بحث و مباحثہ بھی زور و شور پر تھا۔ حضرت سید علی حجویری کو محسوس ہوا کہ شاگردوں کے دماغ روشن تھے، مگر ان کے دل اور روحیں خالی تھیں۔ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ کسان نے جس زمین میں اپنا بیج بویا تھا وہ زرخیز نہیں تھی۔ حضرت سید علی حجویری نے محسوس کیا کہ ان کے شاگردوں کے دماغ میں وہی حکومت موجود ہے۔ اس صورت حال کے پیش نظر آپ نے کئی بار اپنے شاگردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے میرے مرید، یہ دنیا ایک کشتی کی مانند ہے اور پانی پر تیر رہی ہے، پس تو غوطہ خور بن، نہ کہ غرق آب ہو۔ کسی کا دل تو سے رنجیدہ نہ ہو۔ وہ بادشاہ جو ظلم کی بنیاد اکھاڑنے اور رعایا کو فائدہ پہنچانے والا ہو، اس کی تعریف کر، مگر یاد رکھ کہ بادشاہ کی ستائش اس لیے نہ ہو کہ اس میں خود تیری غرض موجود ہو۔ اس نقطے کو فراموش نہ کر کہ تمام ہمیشہ خواری ہے۔ مرشد کو اپنا قبلہ سمجھ اور دل و جان سے اس کی خدمت کر کے اسی میں تیری فلاح ہے۔ حضرت سید علی حجویری نے کئی بار واضح الفاظ میں اپنے شاگردوں کو تنبیہ کی، مگر ان کے دلوں سے دنیا کی بے جا طلب کم نہ ہو سکی۔ حضرت سید علی حجویری کے شاگردوں کا انداز فکر یہ تھا کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر پہنچ کر عوام الناس پر حکومت کریں گے۔ یہ سوچ روحانیت کے یکسر خلاف تھی۔ آخر سید علی حجویری کی تمام جان سوزیاں اور کاوشیں رائیگاں گئیں۔ لاہور کی تاریخ میں وہ دن بہت تاریخ تھا جب سید علی حجویری نے مایوس ہو کر اپنی درسگاہ بند کر دی۔ تمہاری یہ حرص و طمع تمہیں جس دروازے پر چاہے لے جائے، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ حضرت سید علی حجویری نے نہایت افسردہ لہجے میں اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے فرمایا: اب تم میں سے کیا شکایت کروں میں کہ تم نے میرے خلوص کے بدلے میں مجھے کیا دیا؟ جو کچھ کہوں گا اپنے مالک سے کہوں گا کہ وہی تقدیروں کا بدلنے والا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے، مگر تم یہاں سے چل جاؤ کہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ایک عام آدمی بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ الفاظ ادا کرتے وقت حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس قدر رنجیدہ خاطر ہوں گے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک شاگرد نے بھی اپنے استاد گرامی کی اذیت و قرب کو محسوس نہیں کیا۔ دکان بند ہوئی تو دنیا داروں کی طرح اٹھ کر چلے گئے۔ تاریخ تصوف کے اوراق میں ایسے بے شمار واقعات محفوظ ہیں کہ جب کوئی مرید اپنے پیر و مرشد سے بچھڑتا تھا تو صدمہ فراق سے بے حال ہو جاتا تھا۔ خود حضرت سید علی حجویری جب اپنے شیخ ابو الفضل ختنی سے رخصت ہوئے تھے تو شدت غم سے نڈھال تھے، مگر جب حضرت سید علی حجویری کے شاگرد اپنے استاد کی درسگاہ سے اٹھے تو کسی کے چہرے پر عکس ملال نہیں تھا۔ پھر وہ دروازہ بند ہو گیا جس میں حکمت و عرفان کی مشعلیں جلتی تھیں اور جہاں سے سیاہ بخت لوگ روشنی لے کر اپنی روحوں کے تاریخ مکانوں کو سجاتے تھے۔ جو لوگ قوموں کے عروج و زوال پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان کے خیال میں یہ تاریخ لاہور کا سب سے بڑا المیہ تھا کہ حضرت سید علی حجویری نے دل شکستہ ہو کر اپنی درسگاہ بند کر دی اور مقامی طالب علموں کو احساس تک نہیں ہوا کہ وہ کس عظیم نعمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ مدرسہ بند کرنے کے حوالے سے ایک اور روایت بھی مشہور ہے کہ ایک دن حضرت سید علی حجویری درس دے رہے تھے۔ اگلی صف میں بیٹھے ہوئے دو شاگردوں کا دھیان کسی اور طرف تھا اور کبھی کبھی وہ دونوں آپس میں گفتگو بھی کر لیتے تھے۔ حضرت سید علی حجویری کو اپنے شاگردوں کا یہ عمل سخت ناگوار گزرا۔ آپ نے درس روک دیا اور نہایت پرجلا لہجے میں ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: میں تو یہاں موجود ہوں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ جیسے ہی شاگردوں کی نظریں استاد گرامی کے چہرہ مبارک پر پڑی، دونوں طرف کر مر گئے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت سید علی حجویری حالت جلال میں تھے اور ایک مرد جلال کی جلال کو کوئی دنیا دار برداشت نہیں کر سکتا۔ نتیجتاً وہ دونوں شوخ و شریر شاگرد حضرت شیخ کے جلال کی نظر ہو گئے۔ حضرت سید علی حجویری کو اپنے شاگردوں کی موت کا بڑا قلق تھا۔ آپ زندگی بھر اس واقعے کو فراموش نہ کر سکے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسی المناک حادثے کی رونما ہونے کے بعد حضرت سید علی حجویری نے تمام طالب علموں کے لیے اپنی درسگاہ کے دروازے بند کر دیے تھے اور تم اس قابل نہیں کہ اس امان کا بوجھ اٹھا اور علم کے طالبگاروں سے صاف صاف کہہ دیا تھا
اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم اس قابل نہیں اس امانت کا بوجھ برداشت کر سکو۔